السلام علیکم. عمار بھائی کا حکم تھا کہ ہم آئیں اور یہاں کچھ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب انسان اپنے بارے میں کچھ بتانا ہو. تو ہم اپنے بارے میں نہیں لیکن جو ہماری ٹیم کے افراد تھے جو یہ کام ہم لوگ نے کیا ہے یہ یقیناً اس میں سب سے بڑی جو ہم لوگ کی جو سرپرستی رہی ہے وہ ہمارے علماء ہی کی طرف سے رہی ہے. اور ایک واٹس ایپ پہ گروپ بنا تھا کووڈ-19 تدفین کے نام سے جس میں شہر کے علماء تھے اور جب باہر کا دوسرے شہروں میں دیکھا گیا کہ لوگوں کا کووڈ سے انتقال ہو رہا ہے ان کو کرین کے ذریعے سے دفنایا جا رہا ہے تو واٹس ایپ پہ گروپ بنا کہ اگر ہمارے شہر میں ایسے کوئی مومن ہو گیا کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگ کیسے اس کو لائے عمل تیار کیا جائے کچھ ایسا کہ ان کی شرعی لحاظ سے اور تمام واجبات ان کے پورے ہو جائیں اور تدفین جیسے ہوتی ہے نارملی اس طرح سے ہو. تو ایک گروپ بنائے گا. اس کے بعد تقریباً جولائی 2020 میں جو پہلی یہاں مومنین میں جو ہے کووڈ سے موت ہوئی ہے تو اس میں بڑا عجیب منظر دکھا کہ اس کو ٹرالی پہ لے کے گئے اور ایسے ہی دفنا دیا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر وہ ذہن میں حضرت علی کا جملہ یا وصیت کا کہ کسی بھی جنازے کی بے حرمتی نہ ہونا چاہیے. لہٰذا پھر ایک گروپ ہم نے بنایا کووڈ-19 تدفین کمیٹی کے نام سے اور اس میں شروع میں صرف 4 یا 5 نوجوان تھے کہ اگر کوئی بھی مومن کا انتقال ہوتا تو ہم لوگ نے پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو خبر پہنچ گئی تھی. تو کسی مومن کا انتقال ہوتا تھا تو ہم تو میسیج یا کال آتی تھی تو ہمارے ساتھ ہمارے بہت سے برادران تھے. ایک مہندی رضا بھائی ہیں, معراج بھائی ہیں, کاظم رضا بھائی, یہ لوگ ہم لوگ شروع میں 4-5 افراد تھے. لیکن وہی پھر سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے سے جب وہ ہائی لائٹ ہوا تو الحمدللہ پھر ہمارے اس سے جو ہے بعض وقت جو ہے وہ اپنے کام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کبھی ہر وقت یہ نہیں ہوتا آدمی اپنا دکھاوا کر رہا ہے. بہت سے افراد ایسے بھی ہے کہ کام کر رہے ہیں جو دکھاوا کر رہے ہیں. نہیں, ہمارا ایک مقصد یہ تھا تاکہ دوسرے لوگ بھی بیدار ہوں. اگر ہم لوگ 4 افراد ہوتے تو پورے شہر میں بہت سے ایسے افراد تھے کہ جن کے قاعدے سے تدفین نہ ہو پاتی. لیکن جب ہم دوسروں تک پتہ چلا تو کم سے کم ہماری ٹیم میں 35-40 افراد اسی میں جو ہے 1-1.5 ہفتے میں جڑے. اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ ایک وقت میں اگر 2-3 جگہ بھی ہو رہی ہے تو ہم لوگ جاتے تھے. اور پھر بعد میں یہ ہوا کہ جب سیکنڈ ویو آئی ہے تو اس میں حالات تو ہم لوگ سے زیادہ غیر مسلم میں حالات بد سے بدتر ہو گئے تھے. تو وہاں بھی ہم لوگ کے یہاں نمبر ہماری ٹیم کا جو افراد کا نمبر چلا گیا تھا تو ہم لوگ کو شمشان گھاٹ بھی جانا پڑتا تھا. ہم لوگ نے عیسائیوں کے بھی وہ کیا ہے. اور بہت سے افراد مستقل فون پہ کس طرح آپ کرتے ہیں تو اس طرح سے گائیڈ بھی کرتے رہے. ایک دن میں 5-5 6-6 ایسا ہو جاتا تھا جب سیکنڈ ویو آئی ہے. یہاں تک کہ اہل حنود میں تو ہم لوگ نے سڑی بھی لاشیں اٹھائی ہیں جن کا ہاتھ پیر نجس جانور کھا گئے تھے. اور وہ سوشل میڈیا اور میڈیا بھی بہت ہائی لائٹ ہوتا تو ہے. لیکن اس سے جو ہم لوگ کی یہ خدمات ہم لوگ نے انجام دی ہے تو اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ تمام جو ہمارے یہاں شہر کے علماء ہیں کہ ان کا ہم لوگ کو سرپرستی حاصل ہوئی. کوئی بھی شرعی مسئلہ اگر ہوتا تھا تو ہم لوگ فوراً رجوع کرتے تھے کہ یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے تو کیسے کیا جائے. تو باقاعدہ وہ وہاں سے آغائی سستانی صاحب و خامنائی صاحب جو بھی مر جائے ان کے فتوے منگائے, ان سے رابطہ کیا جاتا تھا کہ ہاں اس طرح سے اگر تدفین ہو تو کیسے اس میں کیا جائے. تو جو بھی تدفین ہوئی تب مرجائے علماء کرام کی سرپرستی میں ہوئی. تو یہ اور باقی مومنین کا سپورٹ لا, ان کی دعائیں نہیں تو اس سے حوصلہ افزائی رہی اور ہم لوگ کی خدمت یہ جاری رہی. اس کے بعد جب بہت سے ایسے بھی مومنین ہیں جو صاحب حیثیت ہیں تو بعد میں کیونکہ مالی حالات لوگوں کے بہت زیادہ خراب ہوئے تھے سیکنڈ ویو کے بعد تو ایسے بھی نظارے دیکھنے کو ملے کہ ہاسپٹل اور اس میں بہت دقت ہوئی. تو پھر ہم لوگ نے ایک کام اور شروع کیا تھا کہ جتنے بھی ہاسپٹل ہیں لکھنؤ میں میڈیکل کالج تھا, سول تھا, ہیرا تھے, چرک تھے, تو یہاں پہ ہم لوگ ڈیلی جو ہے قریب 12-15 دن ہمارا جو پیک کا تھا اس میں ہم لوگ نے فوڈ ڈسٹریبیوشن کیا تھا. لنچ بیگ جو ہے روزانہ 500-700 باکس بناتے تھے کیونکہ اس وقت ہوٹل سارے بند تھے اور وہ سب مومنین ہی کہ اس سے تعاون سے ہوا. اس میں ہمارا یہ رہتا تھا کہ کیونکہ ہماری قوم کا بھی نام رہے تو ہم یہ کرتے تھے کہ روزانہ جو ہے وہ ایک عالم دین اپنے اس میں سے لے جاتے تھے جو معمم ہو. مولانا شاہد صاحب بیٹھے اور انہوں بھی شامل ہوئے تھے ایک دن. تو اسی طرح ہم لوگ ہر دن ایک عالم دین کو رکھا تاکہ ہمارے کیونکہ ہم لوگ کوئی گروپ یا NGO یا کسی کو ہمیں فائدہ تو حاصل نہیں کرنا تھا, ہمیں تھا کہ ہماری قوم کا نام ہو. اور جو ہمارے جب قوم کا نام ہو تو یقیناً پھر جب ہمارے کام کو دیکھیں گے تو دنیا یہ کہے گی جب یہ ایسے ہیں جس کو یہ امام مان رہے ہیں, جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں, جس کو یہ فالو کر رہے ہیں, یقیناً وہ جو ہے بہت ہی زیادہ بہتر اچھے ہوں گے.
تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہماری قوم کا نام ہو اور تعلیمات جو اہل بیت ہے وہ دوسرے تک پہنچے. وآخر دعوانا الحمد للہ. حضرت امداد امام صاحب آپ کو روبرو ہیں. قبلہ کعبہ افتخار میں صاحب اور جتنے بھی علماء ذمہ ہیں شاہد صاحب محترم قبلہ کعبہ شاہ نواز صاحب محترم تفسیر حیدر صاحب سے التماس کی جاتی ہے رضا حسین صاحب اپنے دست مبارک سے آپ محترم امداد صاحب کو یہ اعزاز عطا فرمائے.